فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے بھائیو اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، اسی کے لیے وہ اپنی ساری صلاحیتیں اور اپنی ساری کوششیں اسی کے لیے وہ صرف کرتا ہے۔ اس بارے میں چاہے مومن ہے یا کافر ہے، اس کوشش میں دونوں یکساں ہیں۔ لہذا ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ، چونکہ وہ اس دنیا کو آخری منزل نہیں سمجھتا، اس کے سامنے ایک اور بڑی منزل ہے، لہذا اسے چاہیے کہ وہ آخرت کی کامیابی کے لیے کوشاں رہے اور اس میں سب سے پہلے اس سلسلے میں اپنے دلچسپی صرف کرے۔ اب ہم اگر اس سلسلے میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں کلمت المفلحون، جس کے معنی ہوتا ہے کامیاب ہونا، بکثرت وارد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کہیں پر کامیاب ہونے والے یعنی مفلحون کی کہیں صفات کا ذکر کیا ہے، کہیں ان کے اعمال کا ذکر کیا ہے، کہیں ان کے جزا کا ذکر کیا ہے، کہیں ان کے خاص یا ان کا ایک جو گروپ ہے جیسے صحابہ کرام ان کا ذکر کیا ہے، اور کہیں پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیا اعمال ہیں جو انسان کی کامیابی کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں اور آپ کو توجہ دینے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں تو یہ جاننا چاہیے کہ آخر جب ہم کامیابی کہتے ہیں یا قرآن مجید میں جس سے فلاح یا مفلح یا مفلحون کہا گیا ہے تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھیے، اصل معنی جو شریعت کی اصطلاح میں ہے لفظ فلاح یا فلاح کا، یہ دو معنی میں آتا ہے۔ ایک معنی ہوتا ہے پھاڑنا اور دوسرا معنی ہے باقی رہنا اور جم جانا۔ اسی لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ جب زمین کو جوتتا ہے تو زمین کو پھاڑتا ہے۔ اور اذان کے اندر جو یہ بلایا جاتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس سے مراد ہے وہ اس جنت کی طرف آؤ جو باقی رہنے والی ہے، دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہیں سے اصطلاحی طور پر فلاح اور کامیابی کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ انسان جس خیر کا طالب ہے وہ خیر اسے مل جائے، اور جس شر سے بچنا چاہتا ہے اس شر سے بچا لیا جائے۔ یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں شرعی اصطلاح میں کہ انسان کو دنیا میں سعادت مند زندگی مل جائے اور آخرت میں جنت اور رب کی رضا حاصل ہو۔ یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ عام لغوی معنی میں، عام اصطلاحی معنی میں اور شرعی اصطلاح میں اصل کامیابی دونوں الگ الگ چیز ہے۔ شریعت کی نظر میں اصل کامیابی یہ قرار دی گئی ہے کہ بندہ جنت میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچا لیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جسے جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہی انسان فاز اور کامیاب ہو گیا ہے۔ ایک سے زائد جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جس کے ترازو، جس کے نامے اعمال نیکیوں کے بھاری پڑ جائیں گے وہ انسان کامیاب ہے، اور جس کے ہلکے پڑ جائیں گے وہ انسان ناکام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کے شروع میں بیان فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ
قیامت کے دن ترازو کا رکھا جانا اور میزان کا رکھا جانا حق ہے، تو اس دن فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا وزن بھاری ہو گیا یعنی اس کے نیکیوں کا پلہ وزنی ہو گیا، تو فاولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، لیکن جن کا نامہ اعمال، جن کا میزان ہلکا ہو گیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑا خسارہ اٹھایا، یہاں تک خود اپنے آپ کو گنوا دیا ہے انہوں نے۔ تو اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت کی نظر میں اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ جنت حاصل کر لے اور جہنم سے بچ جائے۔ مجھے یاد آیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وہ جو لمبا قصہ حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں، جن میں اپنے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اس ظالم کے پاس پہنچے اور انہیں محسوس ہوا کہ یہ میرے ساتھ کہیں غداری نہ کر دے، تو انہوں نے کہا کہ اتؤمنوننی ان ابلغکم رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ مجھے اس بات کی امان دیتے ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دوں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں تمہیں امان ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے انہیں نے بھیجا تھا، جو پیغام دے کر کے وہ ان ظالموں کے سامنے رکھنے لگے، تو ان میں سے ایک ظالم نے اپنے کسی آدمی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے اوپر حملہ کر دو پیچھے سے۔ چنانچہ اس شخص نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کے پیٹھ کے اوپر اتنا زور کا نیزہ مارا کہ وہ پیٹھ ان کو پھاڑتا ہوا، سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل آیا، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حرام بن ملحان نے خون کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اپنے سر پر ڈال کر کہا اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو گویا کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان آخرت میں اسے کامیابی مل جائے اور جنت مل جائے اور جہنم سے وہ بچا لیا جائے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آئی کہ حضرت عبید اللہ یا عبداللہ ابن سلمان، عبید اللہ ابن سلمان ایک راوی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا اور مال غنیمت وہاں پر تقسیم ہو گیا، تو اس وقت کیا کیا کہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے خریدنا اور بیچنا شروع کیا، جس کے حصے میں جو چیز آئی ہے اس کو پسند نہیں تو دوسرے کو دے کر کے دوسری چیز خرید لیتا تھا۔ تو ایک صحابی ان میں سے شام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے جتنا فائدہ ہوا ہے اس وادی میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کسی کو اتنا فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے کہا تمہیں کیا فائدہ ملا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما زلت ابیع و ابتاع حتی ربحت 300 اوقیہ من الدرہم من الفضہ۔ اے اللہ کے رسول میں برابر خریدتا رہا بیچتا رہا، اس کو لیا ان کے ہاتھ بیچا، اس کو ان سے یہ چیز خریدی اور وہاں جا کر کے بیچا، یہاں تک کہ مجھے 300 اوقیے کا فائدہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا میں تجھے بتاؤں بخیر رجل ربح، تجھ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا کون شخص ہے؟ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول من ہوا یا رسول اللہ، وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے بتایا رکعتین بعد الصلاۃ، فرض نمازوں کے بعد جو 2 رکعت سنت اور نفل پڑھ لے، یہ تمہارے اس 300 اوقیے سے بہتر ہے۔ تو اصل کامیابی شریعت میں کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں حضرت ابو مسلم خولانی یا ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار وہ باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپس میں لوگ بحث کر رہے ہیں کہ میرا گھوڑا آگے بڑھ گیا، وہ کہا کہ ایسا آگے بڑھ گیا، کہا وہ ہو جائیں جیسے گھوڑ دوڑ کے اندر۔
تو انہوں نے کہا سب سے آگے رہنے والا آج میں ہوں۔ کہا کہ آپ ہیں؟ آپ تو شریک ہی نہیں ہوئے اس گھوڑ دوڑ میں، اس مقابلے میں آپ کیسے ہیں؟ کہا کہ میں داریہ سے نکلا تو سب سے پہلا شخص جو مسجد میں داخل ہو رہا ہے وہ میں ہوں۔ تو اصل کامیابی گویا کیا ہے کہ مسجد میں سب سے پہلے جو پہنچ جائے وہ سب سے بڑا کامیاب، سب سے آگے بڑھنے والا ہے، نہ کہ جس کا گھوڑا آگے نکل جائے۔ علی کل حال ساتھیو، یہ بات لمبی ہے، میں دوسری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ اصل کامیابی شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ انسان اگرچہ اپنی دنیا گنوا دے لیکن اسے آخرت حاصل ہو جائے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کامیابی جو ہے جس سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کا اندازہ ایسے لگائیں کہ قرآن مجید میں 40 سے زائد بار اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا استعمال کیا، اور جگہ جگہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اگر آپ اندازہ لگائیں تو۔ اور آج میں آپ کے سامنے تقریباً اللہ ماشاء اللہ ورنہ صرف قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر کے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اصل کامیاب لوگ کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں۔ اور اگر آخر میں وقت رہ گیا چند باتیں یہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل کامیابی میں رکاوٹ بننے والی کیا چیزیں ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز شریعت نے جسے کامیاب قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان سے آراستہ لوگ ہیں۔ ایمان سے مراد ایمان اپنے تمام شعبوں کے ساتھ ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، نبیوں پر ایمان، تمام ایمان۔ اور یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اساس رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اساس رہی ہے کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول، آخرت، ان تمام چیزوں پر ایمان لے آلے وہی انسان کامیاب ہے۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہے جن میں اللہ تعالیٰ متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پر ایمان لے آتے ہیں، انہوں نے نماز قائم کیا اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان لے آتے ہیں ان باتوں پر جو آپ پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے رسولوں پر جو بات نازل کی گئی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان لے آتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، حاضر میں جو رسول ہیں ان کے اوپر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے اپنی ہدایت، اصل ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو اس وقت کے سب سے بڑے مجمع، سوق عکاظ وغیرہ میں رہا کرتی تھی، وہ صرف آپ کی ایک دعوت رہتی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے یا کامیاب ہونے والوں کی صفت ہے وہ یہ کیا ہے؟ ایمان لے آنا ہے، اور ایمان کے تمام شعبوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے رکھا ہے۔ دوسری چیز جانتے ہیں شریعت میں صرف ایمان لے آنا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ کامیابی کے لیے اور بھی شرطیں رکھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایمان کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عمل صالح پایا جائے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قصص میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو انسان توبہ کرے، ایمان لے آئے اور ساتھ ساتھ عمل صالح کر لے تو فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو قریب ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ خصوصاً اعمال میں فرائض کا اہتمام کرنا اور فرائض کے اندر کوئی کمی نہ ہونے دینا، یہ اصل کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک بدوی آتا ہے، پریشان بال اس کے ہیں، اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصلاۃ،
اے اللہ کے رسول ہمیں یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سی نماز فرض کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا 5 وقت کی نماز، الا یہ کہ تو اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرے۔ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سا روزہ فرض کیا ہے؟ تو اس نے کہا رمضان۔ آپ نے فرمایا رمضان مبارک کا روزہ ہے، الا یہ کہ تو اس کے بعد نفلی نماز پڑھے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا زکوٰۃ فرض کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ اس طریقے سے زکوٰۃ ہے۔ تو آپ نے اس کے بعد اسلام کی شریعت یعنی شریعت اسلامیہ میں جو چیز فرائض اور واجبات ہے ان کے طرح اس کو آپ نے اسے بتلایا۔ تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ والذی اکرمک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو شرف بخشا ہے، جس نے آپ کو صاحب کرم اور صاحب فضل بنایا ہے، میں نوافل کا تو اہتمام نہیں کر سکتا، البتہ ولا انقص مما فرض اللہ علی شیئا، البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر فرائض رکھے ہیں ان میں سے میں کوئی بھی کمی نہیں کروں گا، انہیں مکمل طور پر ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ افلح ان صدق او دخل الجنت ان صدق، اگر اس نے سچ کہا تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر اس نے سچ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری چیز جو قرآن کی روشنی میں کامیاب ہونے والوں کی صفات ہے یا کامیاب ہونے والوں کا عمل ہے یا کامیابی تک پہنچاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ ساتھیوں، تقوی سے متعلق آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آپ دیکھیں گے 4-5 بلکہ متعدد 4-5 جگہ تو صرف انہی الفاظ میں آپ کو ملیں گے کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تقوی اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ کامیابی کے لیے بڑا آسان ذریعہ ہے۔ چنانچہ کہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دور جاہلیت کے رسم و رواج کو ترک کر دو اور تقوی اختیار کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبواب نعوذ بالله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها۔ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو ان کے پیچھے سے آؤ۔ عرب کے زمانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے جب احرام باندھ لیا کرتے تھے اور کسی ضرورت سے ان کو گھر آنا ہوتا تھا تو گھر کے دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، اندر سے کود کر کے یا سوراخ کر کے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، ورنہ دروازے سے نہیں آتے تھے۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے کہ گھروں کے پیچھے کی طرف سے تم آؤ، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے گھروں کے دروازے سے گھر میں داخل ہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ گویا جب تک بندہ جاہلی رسم و رواج سے توبہ نہ کرے اس وقت تک نہ متقی ہو سکتا ہے نہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں یہ بیان کیا ہے کہ جو انسان سود کو چھوڑ کر کے تقوی اختیار کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہوگا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کسی بھی شخص یا کسی بھی حکومت کے اندر اقتصادی طور پر مضبوطی اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ لوگ سودی لین دین کو ترک نہ کر دے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ بیان فرماتا ہے کہ جب تک تم لوگ خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو، ناجائز چیزوں کو، حرام کاروبار کو تم لوگ ترک نہیں کرو گے اور ترک کر کے تقوی اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک،
خبیث اور طیب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ خبیث تمہیں بہت زیادہ لگے اور اچھی لگے۔ جس طریقے سے بعد ناجائز قسم کے جو کاروبار ہوتے اس میں بڑا فائدہ ہوا کرتا ہے، لیکن فائدہ اگر جائز طریقے سے ہے تو وہ اس کے مقابل میں دونوں نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل سے کام لینے والوں، کامیابی چاہتے ہو تو ان چیزوں سے پرہیز کرو۔ گویا کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے کاروبار میں، اپنے اجتماعی مسائل میں، اپنے معاشرتی مسائل میں، اپنے اقتصادی مسائل میں خبیث چیزوں کو چھوڑ کر کے طیب چیزوں کی طرف نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے والوں کا ایک عمل یا ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ لوگ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں، جسے ہم اور آپ اخلاص کا نام دیتے ہیں۔ گویا کامیاب وہی انسان ہے جو مخلص ہوگا، اگر اخلاص نہیں ہے اس کے اندر تو کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں اس دنیا کا جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا انسان ہے اور سب سے کامیاب انسان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یعنی اس جہنم سے وہ متقی بچا لیا جائے گا جو اپنے مال کو اس لیے دیتا ہے کہ اپنا تزکیہ کرے اور اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں اس کا بدلہ دے رہا ہو۔ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، وہ رب اعلیٰ کی مرضی اور اس کی رضا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، آپ دیجئے قرابت داروں کو ان کا حق دیجئے، مسکین کو حق دیجئے، مسافر کو اس کا حق دیجئے۔ آپ یاد رکھیے ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں وہ اخلاص سے یہ کام خرچہ کریں گے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر میدان کے اندر، چاہے عمل کرنے کے میدان میں ہو، برائی سے رکنے کے میدان میں ہو، کسی چیز کے میدان میں ہو، صبر اور مصابرت سے کام لینا اور اللہ کی عبادت کے لیے ہر وقت تیار رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والوں کی علامت اور نشانی رکھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، تم صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، اور رابطو، تم جم جاؤ اپنے عمل کے اوپر، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقین مانو تم کامیاب ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی گوناگوں جو نعمتیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا، ان نعمتوں کا ذکر کرنا، اللہ نے جس قسم کی بھی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا، صحت کی نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرنا، آنکھ کی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا۔ اور شکر کا معنی جانتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں یہ ہے کہ دل میں احساس ہو، یقین ہو، اعتقاد ہو اور زبان سے الحمدللہ کہا جائے اور اپنے اس کے مطابق عمل کیا جائے، یہ اصل شکر ہے۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا وَاذْكُرُوا، یاد کرو اس وقت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوح، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تمہیں جو خلیفہ بنایا ہے، جانشی بنایا ہے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخلیق کے اندر جسمانی طور پر بڑی قوت عطا فرمائی ہے،
तो फ़ज़्कुरू आला अल्लाह, अल्लाह ताला की इन नेमतों को याद करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इसी तरीके से कामयाबी का एक राज और भी है, या कामयाबी का एक अमल और भी है, कामयाबी की तरफ ले जाने वाला एक रास्ता ये भी है कि ईमान वालों की सारी के सारी जो दोस्ती, उनकी सारी के सारी नेक नियति, उनकी सारी के सारी खैर खाही जो होनी चाहिए वो अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन के लिए होनी चाहिए। और अल्लाह के दुश्मनों से उन्हें नफरत, और अल्लाह के दुश्मनों से दिल के अंदर उनसे नफरत होनी चाहिए, उनसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। इनकी जितनी मदद है इनकी तो मोमिनीन के लिए है, इनकी कोशिश है मोमिनीन के लिए है, दुआएं हैं मोमिनीन के लिए है, माल खर्च कर रहे हैं मोमिनीन के लिए खर्च कर रहे हैं, तायीद कर रहे हैं तो मोमिनीन की तायीद कर रहे हैं, न ये कि मोमिनीन के जो लोग मुखालिफ हैं उनके ऊपर जो हमला आवर हैं, उनके ऊपर उनको जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और मोमिनीन की बुराइयां बयान कर रहे हैं। ऐसे लोग कामयाब होने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सूरह मुजादला की आखिरी आयत है। आप ऐसे लोगों को नहीं पाएंगे जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए हो, अल्लाह और आखिरत पर उनका ईमान हो, और वो लोग दोस्ती करें उन लोगों से जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से बगावत की है, अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत की है, अगरचे वो उनके बाप हों, उनके भाई हों, उनका खानदान हो। यही वो लोग हैं जो अल्लाह के दुश्मनों से पेंगे नहीं मिलाया करते हैं, यही वो लोग हैं। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान रख दिया है और अपनी तरफ से अल्लाह ने एक रहमत से उनकी रूह से मदद की है और उन्हें ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह ताला उनसे राजी है और वो अल्लाह ताला से राजी हुए। उलाइका हिज़्बुल्लाह, यही अल्लाह के हिज़्ब और जमाअत है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, और अल्लाह तबारक व तआला की जो हिज़्ब है यही कामयाब है। इसी तरीके सूरह तौबा के अंदर जहां पर मोमिनीन और मोमिनीन की सिफात बयान की गई है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें बादहुम औलियाउ बाद, एक दूसरे के दोस्त हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला की रहमतें हैं। ऐसे ही मोमिन और मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत का वादा किया है जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, जिसमें उनके लिए जन्नत अदन के अंदर बेहतरीन मकाम मिलने वाले हैं, व रिज़वानुम मिनल्लाह, और इससे आगे बढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा है। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यही वो लोग हैं जो सबसे बड़ी कामयाबी यही चीज़ है। इसी तरीके से साथियों, नमाज की अदायगी ये कामयाब होने का बेहतरीन जरिया है। उस हदीस को आप सामने रखें जो सुनन अबू दाऊद में सही सनद के साथ मरवी है। हुरैस इब्ने कुबैसा या हुरैस इब्ने कबीसा एक ताबई है, वो बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा आया, आते हुए हमने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कोई ऐसा नेक और सालेह ऐसा साथी अता कर जो जिसके पास मैं बैठूं तो मुझे फायदा पहुंचे। चुनांचे मेरी मुलाकात सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होती है और हमने उनसे कहा कि हमने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे नेक और सालेह आदमी के मजलिस अता फरमा। आपकी मजलिस अता हुई है, लिहाजा आप मुझे कोई ऐसी हदीस बतलाइए जो हदीस आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, ताकि हो सकता है कि उस हदीस से अल्लाह ताला मुझे फायदा पहुंचाए। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमा रहे थे इन्ना अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति मिन अमलिही सलातु, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बंदों के आमाल में सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लेगा वो नमाज होगी। फ़इन सलुहत
فقد افلح وانجح، اگر نماز درست ہو گئی تو وہ انسان فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، اور اس کو نجاح یعنی کامیابی اس کے ہاتھ آئی۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ نماز کا اہتمام کرنا انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں سورہ المؤمنون کے شروع میں، سورہ المؤمنون کے شروع میں ابتدائی 9 آیات کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب ہونے والے مؤمنین کی 6 صفات کا ذکر کیا ہے اور انہیں جنت کا وارث قرار دیا ہے، ان آیات کے اندر دیکھیں کہ ان 6 صفات میں سے 2 صفات کا تعلق نماز سے ہے، بلکہ ان صفات کی ابتدا نماز سے ہے اور ان صفات کی ابتدا بھی نماز سے ہے۔ کاش کہ آج کے ہمارا مسلمان، حتیٰ کہ آج ہم میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں ان کے اندر سے بھی نماز کی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ نماز چھوڑ کر کے، نماز میں کوتاہی کر کے کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ وہ کون سے مومن ہیں؟ ان کی پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں ان کی صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے جو وسائل، ذرائع اور اسباب رکھے ہیں ان میں سے ایک سبب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ الجمعہ کے اندر نماز جمعہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اگر جمعہ کی نماز ختم ہو جائے، پڑھ لی جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گویا کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنائے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر یا سورہ انفال کے اندر کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے دعوت کا کام کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا، یہ بھی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس سے بھی انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ بڑے واضح طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کوئی بھی قوم حکومت کے طور پر ہے، افراد کے طور پر ہے، حتیٰ کہ والد گھر کے طور پر کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی حکومت کے اندر، اپنے گھر کے اندر امر بالمعروف و نہی المنکر کا فریضہ نہیں ادا کرتا ہے تو وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ وہ حدیث جو صحیح بخاری میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی حدیث مروی ہے ان سے، اور بار بار وہ حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا، اللہ کی حدود کے اوپر جو انسان قائم ہے اور جو ان حدود کو پامال کیے ہوئے ہے، اس کی مثال آپ نے ایک کشتی سے دی جس میں کچھ لوگ اوپر کے حصے میں ہیں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں ہیں۔ وہ آپ بار بار وہ حدیثیں سنتے ہیں، اس کے اندر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا کہ نیچے والے جب کوئی سوراخ کرنا چاہتے ہیں، اگر اوپر والے ان کو منع نہیں کرتے تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی مثال کسی معاشرے کے اندر ہے، اگر کچھ گھٹیا قسم کے لوگ، کچھ ظالم قسم کے لوگ، کچھ نیچ قسم کے لوگ
برائی کرنا شروع کر دیں اور بڑے لوگ ان کو نہ روکیں تو سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو جائیں، یہ کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز ساتھیوں اس پر توجہ دینی چاہیے، آج فتنے کا زمانہ ہے، ہر طرف سے فتنے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ فتنوں کے زمانے میں اپنے ہاتھ اور زبان کو روکے رکھنا، اپنے یعنی گویا کہ عمل کے ذریعے یا قول کے ذریعے اس فتنے کے اندر شریک نہ ہونا، یہ بھی کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن ابو داؤد میں شعب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، تباہی ہے عرب کے لیے اس شر سے، اس برائی سے جو بالکل قریب آ گئی ہے۔ افلح من کف یدہ، اس شر کے اندر، اس برائی میں اپنے ہاتھ کو جو روکے رکھے گا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ مجھے یاد آیا کہ مسند احمد کے اندر ایک صحابی جن کا نام عدہ ابن خالد العدوانی ہے، شاید ان کے تذکرے ان کے ذکر میں ہے کہ جب اموی دور خلافت کے اندر محلب یا یزید ابن محلب نے صفرا نے یزید ابن محلب نے جب اموی دور خلافت میں امویوں کے خلاف خروج کیا تو ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، شاید اس کا نام عبد المجید العقیلی تھا۔ وہ آ کر کے ان سے پوچھتا ہے کہ یہ صورتحال ہے، آپ ہم لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا، ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا، ان تقعدوا تفلحوا وترشدوا، 3 بار آپ نے بیان فرمایا اگر اس فتنے کے اندر تم واقع نہ ہو، بیٹھے رہ جاؤ تو یقیناً تم لوگ کامیاب اور رشاد کے یعنی ہدایت کے راستے پر ہوگے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آج مادیت کا دور ہے اور ہر طرف سے خاص طور پر ہم 2 سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ روزی کی تنگی بہت سے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اب اس زمانے کے اندر بہت سے غلط طریقے روزی حاصل کرنے کے، نیٹ اور دوسرے ذریعوں سے روزی حاصل کرنے کے بہت سے غلط طریقے، روزانہ آپ کے موبائل کے اوپر کوئی نہ کوئی ایڈ یا کوئی نہ کوئی اعلان آتا ہوگا۔ ایسے موقع پر انسان اگر اللہ تبارک و تعالی جو معمولی حلال روزی دیتا ہے وہ اس کے اوپر انسان قناعت کر جاتا ہے تو یہ اس کے کامیابی کی ضمانت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان، کون انسان؟ جس کے اندر 3 صفت پائی جائیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ وہ انسان مسلمان ہو۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اسے کام چلانے بھر روزی ملی ہوئی ہے کہ وہ انسان بھوکا نہیں رہ رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے کا محتاج نہیں ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اس ضرورت بھر روزی پر اللہ تعالیٰ اسے قناعت عطا فرمائے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں اس فتنے کے دور میں جہاں کی شبہات اور شہوات کے فتنے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو بظاہر نیک اور منہج سلف کی پابندی کے مدعی ہیں اس کے باوجود بھی انہیں دیکھیں گے وہ غلو کے شکار ہیں، سنت رسول تک محدود نہیں رہ جاتے بلکہ لوگوں کے اوپر فتوے جڑنا ان کا سب سے محبوب مشغلہ ہے۔ اگر انہیں دیکھیں تو ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے انہیں قرآن مجید کی اتنی صورتیں یاد نہیں ہوں گی جتنا مخالف کی غلطیاں ان کی نظر میں ہوں گی۔ ان کو سامنے بیٹھ جائیے اور ان کی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لیجئے تو مخالف کی غلطیوں کو ایک ایک کر کے جو حقیقت میں غلطی بھی اس کو بھی غلطی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں اپنی اصلاح اور اپنا تزکیہ اور سنت کی پابندی سے وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ دور ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد کے اندر، صحیح ابن خزیمہ میں، صحیح ابن حبان میں حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا ان لکل عمل شرہ ولکل شرۃ فترہ فمن کانت فترتہ الی سنتی فقد افلح۔
ہر عمل جو انسان کرتا ہے اس میں ایک تیزی ہوتی ہے، اور پھر تیزی کے بعد بڑے جذبات سے انسان کام کرتا ہے، کچھ ہی دن کے بعد اس کے اندر کمزوری اور کمی واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کمی کے موقع پر بھی اگر کوئی آدمی میری سنت پر جمع رہا، سنت سے تجاوز نہیں کیا، نہ غلو کر کے، نہ اس میں اجحاف یعنی کمی کر کے، تو فقط افلح، یہی انسان کامیاب ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، نفس کا تزکیہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کامیاب ہونے والوں کی صفات میں داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے اعمال کا، اپنے عقیدے کا تزکیہ کر لیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں، چیزوں کی قسمیں کھا کر کے بیان فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اتنی لمبی قسموں کا سلسلہ قرآن مجید میں کہیں اور نہیں پایا جا رہا، یا کسی اور بات پر اتنے لمبی قسموں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کھایا جتنے نفس کے تزکیہ کے بارے میں کھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے کامیابی کی ایک راہ یہ بھی ہے، خصوصاً اس فتنے کے زمانے میں، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اپنے تمام معاملات میں فیصل مان لے، چاہے اپنے ساتھی سے اختلاف ہو، اپنے دشمن سے اختلاف ہو، چاہے یہ اختلاف مالی طور پر ہو، یہ اختلاف معاشرتی طور پر ہو، ہماری بیٹی کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ ہے، کوئی معاملہ ہے، ہر میدان میں اگر انسان شریعت کو فیصل مان لیتا ہے اور شریعت کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے۔ جبکہ یہاں پر اچھے پڑھے لکھے حافظ اور قاری لوگوں کو ہم نے فیل ہوتے دیکھا ہے کہ اگر سامنے والا ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو کہتے اب ہمیں تمہارے خلاف جھوٹ بولنے اور اپنا کیس کورٹ میں لے جانے اور زیادہ چیزوں کا دعویٰ کر دینے کا ہمیں اب حق بنتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ انما کان قول المؤمنین، مومنین کی بات کیا ہے، ان کا کہنا کیا ہے، ان کا شیوا کیا ہے، کب؟ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا، اور صرف سنا نہیں ہے بلکہ اطعنا، ہم نے اس کو عملی جامہ بھی ہم پہنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، فحش کاموں سے اور دیگر محرمات سے دور رہنا یہ بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہے سورہ المؤمنون میں ہے یا سورہ معارج کے اندر ہے، جہاں پر کامیاب ہونے والے اور خاص مومنین کی صفت بیان فرمائی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اللہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے حرام اور حلال میں تمیز کرنا، خبیث اور طیب کے اندر فرق رکھنا، یہ بھی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ بتا دیجئے کہ خبیث چیز اور طیب چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتی، وہ کمائی جو حلال ہو اور وہ کمائی جو حرام ہو برابر نہیں ہو سکتی، وہ انسان جو اچھا ہو وہ انسان جو برا ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا، وہ کام جو نیکی کا ہے وہ کام جو برائی کا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، وہ کام جس میں کسی کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے وہ کام جس میں کسی کا حق مارا جا رہا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے لوگو
اس چیز کو ملحوظ رکھو کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، طیب کو اپناؤ، خبیث کو چھوڑ دو۔ یہی اگر تم عقل مند ہو تو اس سے چھوڑو گے، تبھی کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے شیطان کی مخالفت کرنا اور ہر شیطانی کام سے دور رہنا، شیطان کی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو شیطان کی مخالفت اور شیطانی اعمال سے بچنے کا جگہ جگہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے لوگو یاد رکھو شراب ہے، جوا ہے، والانصاب یہ استھان ہیں، والازلام پانسے کے تیر ہیں، رجس من عمل الشیطان یہ نجس اور شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاتقوا اللہ تم اس سے بچو، اس بارے میں فاجتنبوہ تم ان سے بچتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ساتھیو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کامیابی کی راہ ہے۔ ہم میں سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا حق تو لوگوں سے لے لینا چاہتے ہیں اور اس کا حق دینے میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، خاص طور پر ہمارا جہاں ساتھیوں کا معاملہ ہو، ہمارے گھر ہمارے بچوں کا، ہماری بیوی کا معاملہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ بیوی تو ہمارے سارے حقوق ادا کرے، ہم اگرچہ اس کے حقوق میں کوتاہی ہو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ کامیاب ہونے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یاد رکھو آت ذی القربى حقہ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے حق ادا کرو، مسکین کا حق ادا کرو، مسافر کا حق ادا کرو، ذالک خیر یہ حق کی ادائیگی، ان کے حقوق کو ادا کرنا، خیر للذین ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ علی کل حال دنیاوی معاملات میں دوسروں کو اپنے پر ترجیح دینا فلاح کی راہ ہے، دنیاوی معاملات میں دوسروں کو اپنے پر، اخروی معاملات میں نہیں، اپنے پر ترجیح دینا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کی جو صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف جو مومن ہجرت کر کے آتے ہیں، مہاجر ان سے وہ محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے انہیں کھلا دیتے ہیں اگرچہ وہ ان کے ساتھ ان کے لیے پریشانی ہو۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ جو انسان نفس کی شح اور برائی سے بچا لیا گیا یہی وہ کامیاب ہے۔ علی کل حال ساتھیوں آگے بڑھتے ہوئے صرف نام گنا دے رہے ہیں ان چیزوں کا جو کامیاب بننے والوں کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کفر ہے، یہ کفر اکبر بھی ہوگا اور کفر اصغر بھی ہوگا۔ کفر اصغر سے مراد کیا ہے؟ کفران نعمت ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے قصے کے آخر میں بیان فرمایا ہے وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہلاکت ہے، کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب اذان ہو رہی ہے، یہیں پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کامیاب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089595707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔